وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور خصوصاً حفاظ کرام کے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی ہے۔ جن بچوں نے حفظ قرآن مجید کیا ہے ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی ہے اور وفاق کا ایک اہم اعلان بھی ہے۔ وہ اعلان کیا ہے اور خوشخبری کیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ مدارس نیوز پر نئے ہیں تو مدارس نیوز کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے خصوصاً وفاق کے متعلق اور نئی طریقہ کار کے متعلق وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے اور مدارس کی جو تازہ ترین خبریں ہیں اس سے بھی آپ آگاہ رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سب سے بڑے اعلان کی طرف۔ اس وقت وفاق المدارس کی طرف سے ضمنی امتحان کی جو تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے، اس کی ڈیٹ جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اب اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں ضمنی جو ہے وہ اس کے 3 دن مقرر کیے گئے ہیں اور ضمنی کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے کہ کب یہ ہے 10 شوال المکرم۔ تو ایک تو یہ 3 دن ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ 20 مئی سے شروع ہوگا۔ یہ 20، 21 اور 22 مئی، ایک صبح اور ایک شام پیپر، ڈیلی 2 پیپر ہوں گے۔ تو اس حساب سے جو ہے کل 6 پیپر ہوتے ہیں تو یہ 3 دن کے اندر ہی ضمنی امتحان ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کا جو داخلے ہیں وہ 10 شوال المکرم تک ہوں گے، اس کے بعد نہیں ہوں گے، یعنی 10 شوال تک آپ ضمنی کے داخلے بھیج سکتے ہیں۔ اور بعض طلبہ جو ہے نظر ثانی کروا رہے ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ ضمنی کروائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نظر ثانی اور ضمنی دونوں میں آپ کے نمبر پچھلے والے ختم ہو جاتے ہیں، اب نئے نمبر کا حساب ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس چونکہ ضمنی کا جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے، اس کی تیاری بھی آپ کر سکتے ہیں اچھی طرح، کیونکہ آپ نے پہلے تیاری کر رکھی ہوتی ہے، طریقہ کار معلوم ہوتا ہے سارا کچھ، تو آپ تیاری بھی اچھی کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں نمبر بڑھنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے بہرحال۔ اور حفظ کی طلبہ کرام کے جو بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ حفظ کے جو بچے ہیں وہ بھی، اگر بعض دفعہ بچے فیل ہو جاتے ہیں تو بچے حفظ کے جو ہیں وہ بھی ضمنی امتحان کے لیے شرکت کر سکتے ہیں، خواہ وہ طالبات ہوں یا طلبہ ہوں۔ اور اس کے لیے ایک اور جو بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو ترتیب نہیں ہوتی تھی، اب وفاق المدارس نے یہ ترتیب شروع کر دی ہے کہ ایسے بچے کہ جنہوں نے وفاق کے امتحان سے پہلے تک حفظ مکمل نہیں کیا تھا، جس وجہ سے وہ بچے آخری مہینے میں مثلا حفظ قرآن مجید مکمل کرنے والے تھے تو وہ اپنا داخلہ نہیں بھیج سکے تھے، اب انہوں نے رمضان کے اندر یا رمضان سے پہلے رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے یا اس کے بعد فوراً حفظ قرآن مجید مکمل کر لیا ہے۔ اب وہ بچے اپنا سال بچا سکتے ہیں، سال ضائع ہونے سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ اب ضمنی کے اندر اپنا نیا داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ یعنی مدارس کے طلباء جنہوں نے حفظ ابھی کیا ہے ریسنٹلی، تو رمضان کے اندر ہو یا اس سے کچھ دن پہلے ہو، جنہوں نے وفاق کا امتحان نہیں دیا اب لیکن اب ان کا حفظ مکمل ہو گیا تو اپنا داخلہ وہ دوبارہ ضمنی کے اندر بھیج سکتے ہیں۔ اب یہ ان کا ضمنی نہیں ہوگا بلکہ ان کا اوریجنل امتحان شمار ہوگا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے اور بڑی خوشخبری ہے مدارس کے طلباء کے لیے، اور خصوصاً ایسے بچے کے جو حفظ کے امتحان جو ہے نا وہ ان سے بعد حفظ مکمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سال جو 1444 میں درج حفظ کے دوسرے امتحان کے داخلہ 10 ذی قعدہ 1444 تک وصول کیے جائیں گے۔ یہ جو اب آئندہ سال کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی یہاں دے دی گئی ہے۔ بہرحال نظر ثانی کی جو تاریخ ہے، نظر ثانی کے سالانہ امتحان 1444 کے پرچہ جات نظر ثانی کی درخواستیں 10 شوال المکرم تک وصول کی جائیں گی، یعنی نظر ثانی اور ضمنی دونوں کی ڈیٹ ایک ہی ہے، 10 شوال لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ اپنا جو بھی آپ کا مائنڈ سیٹ بنے اس کے مطابق آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں، ضمنی کا ہو یا پھر نظر ثانی کروانی ہو، لیکن میرا مشورہ ذاتی جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ ضمنی کروائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ضمنی کے اندر آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ دوبارہ گزارش کریں گے کہ آپ مدارس نیوز پر نئے ہیں تو مدارس نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔